تیسرا سوال جو کیا گیا ہے ڈیجیٹل تصویر بنانے کے تعلق سے، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیں، اگر ہم دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے فتوے کی طرف رجوع کریں گے تو ڈیجیٹل تصویر بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ڈیجیٹل تصویر ہو یا پھر جو ہے کاغذ وغیرہ پہ بنائی جانے والی تصویر، یہ صرف ایک ہی کنڈیشن میں جائز لکھی گئی ہے، اور وہ ہے جیسے کہ آدھار کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، پین کارڈ وغیرہ پہ جو بنتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان میں جب یہ تصویر لگتی ہے تو صرف اس کنڈیشن میں جائز لکھی ہے علماء نے، باقی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن، ان دونوں کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جیسے دوسری تصویر کاغذ وغیرہ پہ، کپڑے پہ، زمین پہ یا پتھر پہ یا دیوار پہ بنانا حرام ہے، ویسے ہی ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل ویڈیو بھی حرام ہے۔ ان دونوں دارالافتاء کا فتویٰ تو یہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے، اسی طریقے سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور جامعہ فاروقیہ وغیرہ ہے، یہ بڑے جو دارالافتاء ہے، اور دارالعلوم دیوبند اور اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کے علاوہ جو دیگر دارالافتاء ہے، انہوں نے ڈیجیٹل تصویر کو جائز قرار دیا ہے اور ویڈیو کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن ایک حدود میں دیا ہے۔ پہلے تو ان کے جائز ہونے کی وجہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے، یہ عکس ہے۔ جیسے کہ آئینے کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے، چہرہ نظر آتا ہے، اپنا جسم نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے ویسے ہی یہ چہرہ، یہ جسم بھی آئینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعین ہی اس ہی طریقے سے ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل ویڈیو جب آپ موبائل کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نظر آتی ہے، جب آپ کیمرہ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ بند کیا وہ وہاں سے ختم ہو گئی، وہاں سے وہ ختم ہو گئی۔ تو اس بنیاد پہ ڈیجیٹل تصویر اور ڈیجیٹل ویڈیوز کو جائز قرار دیا ہے ان مفتیان اکرام نے، ان دارالافتاء نے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند اور علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن، ان دونوں دارالافتاء کا فتویٰ حرام کا ہی ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس کو اس طریقے سے، یعنی کہ یہ صرف ایک عکس ہے، حقیقی تصویر نہیں، عکس ہونے کی وجہ سے یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جائز ہونے میں بھی ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی فاحش کاری کی چیز دیکھے یا فاحش کاری کو پروموٹ کرے، اس پہ ویڈیوز بنائے، تو وہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔